وفاقی کابینہ میں شامل وزراء کون ہیں؟ صحافی احمد اعجاز کے مطابق سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے اور ان کے وزیر اعظم نہ رہنے کے بعد اتحادی جماعتوں کی حکومت نے آخر کار اپنی وفاقی کابینہ تشکیل دے دی ہے۔ وفاقی کابینہ میں مجموعی طور پر 37 اراکین کا اعلان کیا گیا ہے، جس میں 30 وفاقی وزراء، 4 وزرائے مملکت اور 3 مشیر شامل ہیں۔ ایوان صدر سے جاری ہونے والی تفصیلات کے مطابق نئی وفاقی کابینہ میں مسلم لیگ نون کے 12 وفاقی وزراء، 2 وزرائے برائے مملکت اور 2 مشیر ہوں گے اور پیپلز پارٹی کے 9 وفاقی وزیر، 2 وزرائے مملکت اور 1 مشیر شامل ہیں۔ اس کے علاوہ جمعیت علماء اسلام کو 4 جبکہ MQM کو 2 وزارتیں ملی ہیں۔ وفاقی کابینہ میں شامل سیاسی رہنما کون ہیں؟ آئیے ان کی سیاست کا جائزہ لیتے ہیں۔ خواجہ محمد آصف مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں۔ سیالکوٹ سے تعلق رکھنے والے خواجہ آصف اپنی سیاسی وضع میں دبنگ انسان ہیں۔ متعدد مواقع پر دیے گئے ان کے کئی بیانات اور سیاسی چٹکلے موضوع بحث رہتے ہیں۔ کیڈٹ کالج حسن عبدال اور گورنمنٹ کالج لاہور سے تعلیم حاصل کرنے والے خواجہ محمد آصف بینکار بھی رہے۔ خواجہ محمد آصف قومی سطح کے ساتھ اپنے حلقے کی عوام میں بھی بےحد مقبول ہیں اور سن 1993 کے انتخابات سے سن 2018 تک وہ مسلسل انتخابات میں فتح یاب ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ کے سابقہ ادوار میں خواجہ آصف نجکاری کمیشن کے چیئرمین، پیٹرولیم و قدرتی وسائل، کھیل اور دفاع کے وزیر رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے سربراہ میاں نواز شریف کی سن 2017 میں نااہلی کے بعد جب شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم منتخب ہوئے تو خواجہ آصف کو وزارت خارجہ کا قلمدان سونپا گیا تھا۔ احسن اقبال مسلم لیگ نون کے جنرل سیکریٹری ہیں اور نواز شریف اور شہباز شریف دونوں کے قریب سمجھے جاتے ہیں۔ احسن اقبال سن 1993 میں پارلیمانی سیاست کا حصہ بنے تھے۔ انہوں نے سن 1993 سے سن 2018 کے دوران 6 مرتبہ انتخابات میں حصہ لیا، 5 بار کامیاب ٹھہرے جبکہ 2002 کے الیکشن میں اپنی سیٹ جیتنے میں ناکام رہے۔ ناروال سے تعلق رکھنے والے احسن اقبال کی سیاست کا جائزہ بتاتا ہے کہ ان کی سیاست 2 حصوں میں منقسم ہے، سن 1993 سے 2008 کے انتخابات تک اور پھر 2008 کے انتخابات سے اب تک۔ سن 2008 کے انتخابات کے بعد یہ نئے انداز سے سامنے آئے اور پارٹی کے اندر اور ملک کی سطح کی سیاست میں اہمیت اختیار کر گئے۔ احسن اقبال کو 4 اگست 2017 کو وزیر داخلہ کا قلمدان سونپا گیا تھا۔ اس سے قبل یہ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی و ترقی بھی رہے۔ احسن اقبال کا گھرانہ سیاست میں نیا نہیں، ان کے نانا چودھری عبدالرحمان پنجاب کی قانون ساز اسمبلی کے رکن رہے۔ ان کی والدہ نثار فاطمہ پاکستانی سیاست میں کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ سن 2013 کے انتخابات میں قائم ہونے والی مسلم لیگ نون کی حکومت 2018 کے انتخابات تک مجموعی طور پر مشکلات کا شکار رہی۔ اس جماعت کے رہنما کئی طرح سے زیر عتاب رہے، احسن اقبال ان میں سے ایک ہیں۔ احسن اقبال 6 مئی 2018 کو انتخابات سے قبل اپنے ہی حلقے میں کارنر میٹنگ کے دوران مسیحی برادری سے مخاطب تھے کہ ایک شخص نے ان پر قاتلانہ حملہ کیا جس میں وہ زخمی ہوئے۔ پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں وہ نیب کی حراست میں بھی رہے۔ خواجہ سعد رفیق کی سیاست کا آغاز 80 کی دہائی میں اسٹوڈنٹ پولیٹکس سے ہوا، جب انہوں نے اپنی سیاسی سرگرمیوں کا آغاز MSF کے پلیٹ فارم سے کیا۔ 90 کی دہائی میں پارلیمانی سیاست کا آغاز ہوا اور سن 1997 کے انتخاب میں انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے کامیابی سمیٹی۔ صوبائی سطح پر سیاست کا آغاز کرنے والے خواجہ سعد رفیق نے 2002 کے الیکشن میں پہلی مرتبہ MNA کی سیٹ پر کامیابی حاصل کی، دوسری بار 2008، تیسری بار 2013 اور چوتھی بار 2018 کے ضمنی الیکشن میں کامیاب ہوئے۔ سن 2018 کے عام انتخابات میں ان کے حلقے پر سب کی نظریں تھیں کیونکہ ان کے مد مقابل عمران خان تھے۔ ایاز صادی سابق اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادی کی سیاست کا آغاز پاکستان تحریک انصاف سے وابستگی کے ساتھ ہوا تھا۔ تحریک انصاف سے وابستگی کی بنیادی وجہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ان کا تعلق تھا۔ عمران خان اور ان کے مابین دوستی کا تعلق اسکول کے زمانے سے شروع ہوا۔ مشرف کے اقتدار پر قبضہ جمانے کے بعد ایاز صادق نے تحریک انصاف سے راستے جدا کر کے مسلم لیگ نون کے ساتھ جوڑ لیے۔ یہ 3 بار مسلسل MNA منتخب ہو چکے ہیں۔ انہوں نے 1997 کا الیکشن صوبائی سطح پر PTI کے ٹکٹ پر لڑا لیکن کامیاب نہ ہو سکے تھے۔ سن 2013 کے الیکشن میں لاہور کے حلقہ NA 122 سے انہوں نے عمران خان کو شکست دی تھی۔ بعد ازاں PTI نے جن 4 حلقوں کو کھولنے کا کہا تھا ان میں سے ایک حلقہ یہ بھی تھا۔ رانا ثناءاللہ کی شخصیت میں لائل پوری ہونے کی جھلک پائی جاتی ہے۔ مشکل گھڑی میں بھی گفتگو میں مزہ اور کاٹ کا موقع ضائع نہیں کرتے۔ رانا ثناء مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر ہیں۔ ان کی سیاست کا آغاز 90 کی دہائی میں پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے ہوا تھا، بعد میں انہوں نے مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کر لی۔ اس وقت پارٹی کے مرکزی رہنماؤں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ یہ وفاقی کابینہ کا پہلی بار حصہ بن رہے ہیں۔ رانا ثناءاللہ پنجاب اسمبلی میں مختلف ادوار میں اہم صوبائی وزارتوں پر فائز رہے۔ 17 جون 2014 میں کو ماڈل ٹاؤن سانحے کے وقت رانا ثناءاللہ صوبائی وزیر قانون تھے۔
اس حادثے کے محرکات نے بعد ازاں ایک مدت تک مسلم لیگ نون کے لیے مشکلات کو جنم دیے رکھا تھا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کے دور حکومت میں رانا ثناءاللہ پر منشیات کا کیس بنایا گیا تھا۔ انہیں 1 جولائی 2019 کو گرفتار کیا گیا تھا۔ 24 دسمبر 2019 کو یہ ضمانت پر رہا ہوئے۔ اعظم نذیر تارڑ۔ اعظم نذیر تارڑ کی بنیادی شہرت ایک معروف قانون دان کی ہے۔ وہ ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پر پہلی مرتبہ سینیٹر منتخب ہوئے تھے۔ پی ڈی ایم اتحاد سے پیپلز پارٹی کی راہیں جدا کرنے کی ایک وجہ سینٹ میں مسلم لیگ نون کی جانب سے پوزیشن لیڈر کے طور پر اعظم نذیر تارڑ کی نامزدگی کو بھی قرار دیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ بے نظیر بھٹو قتل کیس میں ملزم کے وکیل تھے۔ اعظم تارڑ پہلی بار وفاقی کابینہ کا حصہ بنے ہیں۔ صحافی اکمل شہزاد گھمن جو ان کے قریبی رفقا میں سے ایک ہیں، ان کے بڑے بھائی ڈاکٹر معظم تارڑ کا حوالہ دے کر کہتے ہیں کہ اعظم نذیر تارڑ کو بچپن ہی سے سیاست سے لگاؤ رہا ہے۔ یہ سیاسی جلسوں کی رداد گھر میں والد کو آ کر سنایا کرتے تھے۔ وہ موجودہ آرمی چیف قمر باجوہ کے کلاس فیلو بھی رہے ہیں۔ مریم اورنگزیب۔ مریم اورنگزیب کی والدہ اور خالہ طویل عرصے سے مسلم لیگ نون سے وابستہ ہیں۔ طاہرہ اورنگزیب خواتین کی مخصوص نشست پر مسلم لیگ نون کی MNA ہیں۔ مریم اورنگزیب کو سن 2013 کے عام انتخابات میں قائم ہونے والی مسلم لیگ نون کی حکومت نے اس وقت وفاقی وزیر اطلاعات بنایا جب 29 اکتوبر 2016 کو پرویز رشید کو وفاقی وزیر برائے اطلاعات و نشریات سے ہٹایا گیا تھا۔ مسلم لیگ نون کے لیے ایک کڑا وقت تھا، مگر مریم اورنگزیب نے اس عہدے کے لیے خود کو بہترین چوائس ثابت کیا۔ ملک کی سیاست کے ساتھ مسلم لیگ نون کی سیاست پر گہری نظر رکھنے والے کالم نگار خورشید ندیم کہتے ہیں کہ مریم اورنگزیب نے مشکل کی ہر گھڑی میں اپنے خاندانی روایات کو مقدم رکھتے ہوئے شریف خاندان کا ساتھ دیا۔ مشرف کے دور میں سن 2000 میں راولپنڈی کے جب سب دروازے کلثوم نواز پر بند ہو چکے تھے، ایک ہی دروازہ ایسا تھا جو نجمہ حمید اور طاہرہ اورنگزیب کا تھا جو ان کے لیے کھلا رہتا۔ جس طرح مریم اورنگزیب کی والدہ اور خالہ کلثوم نواز ان کے ساتھ کھڑی رہیں، اس طرح مریم اورنگزیب مریم نواز کے لیے ڈٹ کر کھڑی ہیں۔ سید خورشید احمد شاہ۔ سید خورشید احمد شاہ سینئر سیاستدان اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اہم رہنما ہیں۔ ان کا تعلق صوبہ سندھ کے شہر سکھر سے ہے۔ یہ 1968 سے عملی طور پر سیاست میں ہیں۔ کالج کے زمانے میں سن 1974 میں طلبہ یونین کے نائب صدر، پھر 4 سال بعد صدر بن گئے۔ سن 1979 میں پارٹی کی طرف سے سکھر میونسپل کارپوریشن کے الیکشن میں حصہ لیا اور جیت گئے۔ اس وقت ان کی عمر محض 27 برس تھی۔ 1980 میں خورشید شاہ سکھر میں پارٹی کے صدر بنے۔ سن 1988 کے انتخابات میں صوبائی سطح کی سیاست کا آغاز کیا اور MPA منتخب ہوئے اور صوبائی وزیر بھی رہے۔ سن 1990 کے الیکشن میں قومی اسمبلی کی سیٹ پر MNA منتخب ہوئے۔ ان کی کامیابی کا سلسلہ بلا تعطل 2018 کے عام انتخابات تک جاری رہا۔ سید نوید قمر۔ سید نوید قمر پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں۔ ان کی سیاست کا آغاز 1988 کے الیکشن سے پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم پر صوبائی نشست سے ہوا تھا۔ یہ صوبائی وزیر اطلاعات بھی رہے۔ سن 1990 کے انتخابات میں صوبائی اس سے قومی اسمبلی کی سیٹ پر آ گئے۔ اس وقت سے 2018 کے انتخابات تک ایک ناقابل شکست چلے آ رہے ہیں۔ یہ مختلف ادوار میں مختلف وزارتوں پر فائز رہے۔ شیری رحمان۔ شیری رحمان پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما ہیں اور انہیں پارٹی میں بڑی حیثیت حاصل ہے۔ شیری سن 1960 میں کراچی میں پیدا ہوئیں۔ ان کی والدہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی پہلی خاتون نائب صدر ہونے کا اعزاز رکھتی ہیں۔ ایسا ہی کچھ اعزاز شیری رحمان کے پاس بھی ہے جب وہ مارچ 2018 میں سینٹ میں پہلی خاتون قائد حزب اختلاف مقرر ہوئیں۔ شیری رحمان نے امریکہ سے سیاسیات اور آرٹ ہسٹری کی تعلیم حاصل کی۔ شیری رحمان کا تعلق صحافت سے بھی رہا۔ شیری رحمان 2002 کے انتخابات میں پہلی مرتبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ٹکٹ پر قومی اسمبلی میں خواتین کی مخصوص نشستوں پر منتخب ہوئی۔ اس طرح دوسری بار یہ 2008 کے الیکشن میں مخصوص نشست پر رکن منتخب ہوئیں۔ شیری رحمان وفاقی وزیر اطلاعات کے علاوہ امریکہ میں پاکستان کی سفیر بھی رہ چکی ہیں۔ نومبر 2011 کو یہ امریکہ میں سفیر مقرر ہوئیں۔ بعد ازاں انتخابات کے بعد یہ اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئی تھیں۔ شیری رحمان کی پارلیمان میں موجودگی خواتین کے حقوق کی عینیدار بھی رہی ہے۔ انہوں نے خواتین کے حقوق اور تحفظ کے لیے قوانین کی تیاری میں بھرپور معاونت کی۔ ہنا ربانی کھر۔ کھر خاندان کی ہنا ربانی کھر پاکستان کی پہلی خاتون وزیر خارجہ ہونے کا اعزاز رکھتی ہیں۔ ہنا جنوبی پنجاب کے ضلع مظفر گڑھ کے علاقے سناما سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان کا خاندان سیاست میں کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ جب ہنا ربانی کھر نے وزارت خارجہ کا قلمدان سنبھالا تھا تو ان کی عمر بمشکل 35 برس تھی۔ ان کے وزیر خارجہ بنتے وقت کئی تجزیہ کاروں کی جانب سے تنقید سامنے آئی تھی اور اس بارے میں کہا گیا تھا کہ ایک کم عمر اور کم تجربہ کار شخصیت کو اہم وزارت سے نواز دیا گیا، مگر ہنا ربانی کھر نے جب انڈیا کا دورہ کیا تو لوگوں کی توجہ کو اپنی جانب مرکوز کیا تھا۔ شازیہ مری۔ سندھ سے تعلق رکھنے والی شازیہ مری کے والد عطا محمد مری قومی اسمبلی و صوبائی اسمبلی کے رکن رہے ہیں۔ عطا مری سندھ اسمبلی میں ڈپٹی اسپیکر بھی رہے۔ عطا محمد مری کے والد برطانوی عہد میں قانون ساز اسمبلی کے رکن بھی رہے۔ شازیہ مری کی سیاست کا آغاز سندھ اسمبلی سے خواتین کی مخصوص نشست سے انتخابات کی صورت میں ہوا۔ سن 2002 اور 2008 میں یہ سندھ اسمبلی کی نشست پر رہیں۔ جولائی 2012 میں سندھ کی مخصوص خواتین نشست پر قومی اسمبلی کے رکن بن گئیں۔ اس وقت یہ سانگڑ کے حلقہ NA 216 سے
سے MNA ہیں۔ زاہد اکرم درانی اکرم خان درانی کے صاحبزادے ہیں۔ اکرم درانی جمعیت علماء اسلام فے کے سینئر رہنما ہیں۔ یہ متحدہ مجلس عمل کے پلیٹ فارم سے سن 2002 سے 2007 تک خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ بھی رہ چکے ہیں۔ اکرم درانی گزشتہ دور حکومت میں وفاقی وزیر برائے ہاؤسنگ اینڈ ورکس بھی کام کر چکے ہیں۔ سن 2018 کے انتخابات میں خیبر پختونخوا کے حلقہ NA35 پر سابق وزیر اعظم عمران خان اور اکرم درانی کے مابین مقابلہ ہوا۔ یہ شہر جمعیت علماء اسلام فے کا گھر سمجھا جاتا ہے، مگر عمران خان نے اکرم خان درانی کو شکست سے دوچار کیا۔ بعد میں جب سابق وزیر اعظم نے یہ سیٹ خالی کی تو یہاں زاہد اکرم درانی نے اپنے والد کی شکست کا بدلہ لیا اور MNA منتخب ہو گئے۔ اسد محمود مولانا فضل الرحمان کے بڑے بیٹے ہیں۔ یہ 2018 کے الیکشن میں ٹانک کے حلقہ NA37 سے منتخب ہو کر پارلیمان کا حصہ بنے، جبکہ 2013 کے ضمنی الیکشن میں ٹانک کے حلقہ سے ہار گئے تھے۔ یہ ملتان میں قاری حنیف جلندری کے مدرسہ خیر المدارس سے فارغ التحصیل ہیں اور ملتان میں جامعہ قاسم العلوم کے محتمم ہیں۔ اسد سن 2018 میں پہلی مرتبہ جیت کر سامنے آئے ہیں۔ ان کی سیاسی تربیت مولانا فضل الرحمان نے خود کی ہے۔ اسلام آباد کے صحافی عمر فاروق، جو جمعیت علماء اسلام فے کی سیاست پر گہری نظر رکھتے ہیں، بتاتے ہیں کہ ایک بار اسد محمود نے اپنے والد مولانا فضل الرحمان سے کہا کہ میں قائد اعظم یونیورسٹی سے بین الاقوامی تعلقات عامہ کی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو جواب میں مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ تم گھر میں یونیورسٹی چھوڑ کر باہر جانا چاہتے ہو۔ سید فیصل علی سبزواری متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے اہم اور سینئر رہنما ہیں، جن کی سیاست کا آغاز سن 2002 سے ہوا۔ فیصل سبزواری سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر رہے۔ سن 1975 میں پیدا ہونے والے فیصل سبزواری MQM پاکستان کا سافٹ امیج ہے۔ یہ کراچی کی سیاست میں بھرپور کردار ادا کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ شاہزین بگٹی نے حالیہ عرصے میں PTI سے اپنا اتحاد ختم کیا ہے۔ یہ جمہوری وطن پارٹی کے رہنما ہیں۔ شاہزین بگٹی طلال بگٹی کے صاحبزادے ہیں۔ سن 2018 کے انتخابات میں شاہزین بگٹی رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے تھے، جبکہ ان کے بھائی صوبائی نشست جیتنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ 2018 میں یہ PTI حکومتی اتحاد کا حصہ بنے تھے، مگر جب سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی گئی تو انہوں نے PTI سے اتحاد ختم کر دیا۔ شاہزین بگٹی نے بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات کر کے اس وقت کی وفاقی حکومت سے علیحدگی کا اعلان کیا تھا۔ ان کا PTI حکومت پر اعتراض یہ تھا کہ یہ ڈیلیور کرنے میں یکسر ناکام رہی ہے۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی YouTube چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔